تو بیٹے کو بھی رنگ دے؟ تو کہا کیوں نہیں، تیرے بیٹے کو بھی رنگ دوں گا۔ تو کہا لاؤں اسے بلا کر؟ آپ نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں، ارے کل جب تیرا بیٹا دولہا بن جائے ساری بارات میرے گھر کے دروازے سے گزارنا، سارے باراتیوں پر رنگ چڑھا دوں گا، سارے باراتیوں پر رنگ چڑھا دوں گا۔ اب ہوا بھی یوں، آپ نے اس بوڑھی نے کہا عبدالحکیم میرے بیٹے کا سسرال تو اس طرف ہے، تیرا گھر ادھر ہے۔ تو کہا کہ کوئی بہانہ لے لینا، کوئی بات کر لینا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب جب صبح بیٹا دولہا بنا، بیٹے کے کان میں کہتی ہے بیٹا اب تو گھوڑے پر سوار ہونے والا ہے، تیری بارات اس گلی سے لے جاؤں گی۔ بیٹے نے کہا ماں سسرال تو ادھر ہے، ادھر کیا لینے جانا ہے؟ تو کہا بیٹا میں نے یہ منت مانی تھی کہ جب تو دولہا بنے گا بارات اس گلی سے لے جاؤں گی، بیٹا ادھر سے چل۔ مگر بیٹے کو کیا پتا تھا، ان باراتیوں کو کیا پتا تھا، جب وہ بارات گھر سے نکلی ہے ان کی زبانوں پر پہلے تو کوئی اور گیت چل رہے تھے، اور جب حضرت عبدالحکیم کی نگاہ میں ایک ایک باراتی آتا گیا اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہتی ہوئی ساری بارات گزر جاتی ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو الحمدللہ ہم پر بھی روحانی رنگ چڑھا ہے، اور انہی کے قدموں کی برکت سے چڑھا ہے۔ اور اگر ہمیں اس رنگ کو اور مضبوط کرنا ہے تو پھر کسی اللہ کے ولی کی ضرورت، پھر کسی شیخ کی ضرورت، پھر کسی مرد کلندر کی ضرورت جو اپنی توجہ سے ہمارے دل کو رنگ دے۔ اور پھر جب ہمارا دل رنگ دیا جائے گا تو پھر ہمارے دلوں کے اندر شیطان حملہ نہیں کر پائے گا، ہمارا دل ادھر ادھر نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے دل کی توجہ سرکار کے روزے کی طرف ہوگی، مدینے کی طرف ہوگی، نماز کی طرف ہوگی، قرآن کی طرف ہوگی، سرکار کی سنتوں کی طرف ہوگی۔ ایک اور آخری بات، ہمارے سلسلہ نقشبند کے عظیم بزرگ جو ہمارے دادا پیر بھی ہیں، حضرت پیر سید جماعت علی صاحب، آپ کا جو پیر خانہ ہے، آپ کا پیر خانہ کہاں ہے؟ چورا شریف میں۔ اور چورا شریف میں آپ کے یہاں پیر خانے میں ایک بزرگ گزرے، حضرت خواجہ غلام حیدر شاہ صاحب۔ آپ اتنے حسین اور خوبصورت تھے کہ جو بھی دیکھتا تھا آپ کا دیوانہ ہوتا، ایسا نور آپ کے چہرے پر جھلکتا تھا، آپ جہاں سے جاتے لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی کہ یہ کون آ گیا ہے، یہ کون جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ آپ جب اپنے مریدوں کے ساتھ ایک بازار سے جب گزر رہے تھے تو اسی بازار کے کونے میں ایک مسلمان کی دکان تھی، اس کی نگاہ جب حضرت غلام حیدر شاہ صاحب پر پڑی، اس نے دیکھا کہ ارے اتنے خوبصورت بزرگ اور اتنی لوگوں کی بھیڑ، اتنے لوگ ساتھ چل رہے ہیں، تو کیوں نہیں میں ان کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی دکان میں لاؤں تاکہ یہ میری دکان میں آئے، دعا کر دے، میری دکان کے اندر کاروبار میں برکت ہو جائے۔ اب اس کی دکان تھی، وہ کپڑوں پر رنگ چڑھایا کرتا تھا۔ وہ حضرت کے سامنے گیا، آپ سے مصافحہ کیا اور کہا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے میری دکان پر چلو تاکہ اور لوگ بھی دیکھیں کہ میری دکان میں جو مہمان آیا ہے کتنا حسین اور خوبصورت ہے، کتنے جلال والا ہے، کتنے جمال والا ہے، کیسی حسین مسکراہٹ والا ہے۔ حضور میری دکان پر قدم رکھ دو، تھوڑی دیر کے لیے چلو۔ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ آپ کے سارے مرید آ گئے، آپ کے لیے اس نے ایک چٹائی بچھائی اپنی دکان میں، کہا حضور بیٹھو۔ آپ بیٹھ گئے۔ اس نے کہا آپ کی کیا خدمت کروں؟ اس نے کہا میں بڑا غریب ہوں، میرے پاس میں ابھی مزدوری نہیں ہوئی ہے، آپ کی کیا خدمت کروں؟ وہ سوچنے لگا۔ آپ نے کہا جو تیرے دل میں ہے وہ کر دے۔ اس نے دیکھا حضرت کے کندھے پر ایک سفید چادر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا حضرت لاؤ، آپ کی چادر پر رنگ چڑھا دوں، آپ کی چادر پر رنگ چڑھا دوں۔ آپ نے کہا کہ لے۔ حضرت کون سا رنگ چڑھاؤں؟ آپ نے کہا کہ جو تجھے پسند ہو وہی رنگ چڑھا دوں۔ اس نے لیا اور رنگ بھگویا اور تھوڑی دیر میں اس نے رنگ چڑھایا اور سکھا بھی دی۔ کہا اتنے میں حضرت بیٹھے تو رہیں گے، میری دکان میں برکت تو ہوگی۔
اب وہ جب سوکھ گئی، حضرت نے کہا کہ لاؤ ہماری چادر دے دو، ہم جا رہے ہیں۔ تو اس نے چادر پیش کرتے کرتے کہا حضرت آپ نے میرا سب کچھ دیکھ لیا، میری دکان دیکھ لی، میرا کام دیکھ لیا ہے، اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کہاں رہتے ہو اور آپ کا کام کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا میں بھی رنگ چڑھاتا ہوں، میں بھی رنگ چڑھاتا ہوں۔ تو کہا حضرت آپ کی دکان کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا ہماری دکان چورا شریف میں ہے، ہماری دکان چورا شریف میں ہے۔ تو کہا حضرت چورا شریف تو یہاں سے بہت دور ہے، میں نے میرا ہنر دکھا دیا ہے، آپ بھی اپنا ہنر دکھا دو۔ آپ بھی یہاں پر رنگ بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، سب کچھ یہاں موجود ہے، حضرت آپ بھی اپنا کمال دکھا دو، آپ بھی اپنی کاریگری دکھا دو۔ حضرت نے کہا میری کاریگری دیکھے گا؟ کہا کہ ہاں کاریگری دکھا دو، کیسے رنگ چڑھاتے ہو؟ حضرت نے ایک توجہ اس پر ماری، اس کے دل کی حالت ایسی بدلی کہ وہ کھڑا تو وہاں تھا مگر دیکھ رہا تھا سرکار کا روزہ۔ ایسے اس کے دل کی کیفیت بدلی کہ اس نے سب کچھ چھوڑا اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کے عشق میں اس کو اللہ تعالیٰ نے ولایت کا مقام عطا فرما دیا۔ تو ہمیں بھی ضرورت ہے کسی رنگنے والے کی، اور اس رنگ کی جو اس دنیا میں نہیں بلکہ قبر میں بھی نہیں بلکہ میدان حشر میں بھی وہ رنگ ہم پر چڑھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات علیم ہے، تو ہمیں چاہیے، وہ ذات علم والی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی علم حاصل کریں، ہم بھی لوگوں کے عیبوں کو چھپانے کی کوشش کریں، ہمیں بھی یہ ہو کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کے دین اسلام کی خدمت کریں۔ الحمدللہ جامعہ حمیرہ کے اندر بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہے، باہر سے آئی ہوئی ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سے جتنا ہو سکے ہم ہمارے علماء کا ساتھ دیں، مبلغین کا ساتھ دیں، ہم ہمارے مدرسوں کے اندر جتنا ہو سکے ہم وقت دیں، وہاں پر پہنچ کر وہاں کی ہر چیز دیکھیں، ان سے پوچھیں کہ یہاں پر آپ کو کس بات کی ضرورت ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں حکم دے، اگر ہم دین کے کام کے اندر اپنا وقت بھی دے دیں گے، رب تبارک و تعالی ہماری عمر میں، ہمارے کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے۔ تو ہم یہ جو مدرسے ہیں یہ دین کے قلعے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان دین کے قلعوں کی حفاظت کریں، اور ہم سے جتنا ہو سکے ہم اس کے اندر محنت کرنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ یہاں پر جامعہ حمیرہ چل رہا ہے، اور پاس ہی میں جامعہ عائشہ صدیقہ چل رہا ہے۔ یہ سارے مدرسے ہم سب کے ہیں، اور ہمیں مل کر دین کا کام کرنا ہے۔ آج دیکھو حالات کیسے کیسے ہو گئے، آج کبھی قرآن پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، اور اب نئی بات کے پردے پر انگلی اٹھائی جانے لگی۔ آج ہمارے پاس تعلیم کی بہت کمی ہے، آج ہم نے مدرسے بنائے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری اسکول بھی ہو، ہمارے کالج بھی ہو۔ آج ہماری بچیاں غیروں کے کالج میں جاتی ہے، ان کے لیے دروازہ بند ہے، اندر نہیں گھسنے دے رہے، کہہ رہے ہیں کہ برقع اتار کر آؤ، نقاب اتار کر آؤ۔ ان جاہلوں کو، ان بے عقلوں کو یہ پتا نہیں ہے، انہوں نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ جو پردہ ہے حجاب، اس نے برقعے کو حجاب سمجھ لیا، جبکہ حجاب جو ہے وہ کوئی برقع یا کالے رنگ کو نہیں کہتے ہیں، بلکہ کپڑا ہوتا ہے، وہ حجاب ہے۔ پہلے زمانے کے اندر ہم اگر دیکھیں تو پہلے کی عورتیں نعرہ رسالت، علماء سنت، حضور نور المشائخ حضرت سید نور صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سادات کرام، شہزادہ حضور غوث العظم، نعرہ رسالت۔
हिजाब पर जो उंगली उठा रहे हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा है वो क्या, वो समझते हैं हिजाब का मतलब बुर्का है, हिजाब का मतलब काला रंग है। वो बेवकूफ ये नहीं समझते हैं अरे हिजाब तो पर्दा है, अरे बुर्का तो अब हुआ है, पहले जो औरतें पहनती थी वो बुर्का नहीं बल्कि चादर होती थी जो सर से लेकर पांव तक होती थी। और हमारे यहां पर और जो गैर मजहबों के अंदर है तो वो जब घूंघट निकालती है तो वो भी एक क्या है, वो कपड़ा है, और उन्होंने चेहरे पर अगर डाल लिया तो ये चेहरे का हिजाब हो गया। अगर उसी कपड़े को हमने पहन लिया है, ये क्या है, ये हमारे जिस्म का हिजाब है। उन्होंने बुरखे को हिजाब समझ लिया, ये मुसलमानों का है। अरे नादानो, तुम जब हिजाब के खिलाफ आ रहे हो, हिजाब होता है कपड़ा, अब अगर तुम हिजाब के खिलाफ आते हो तो अपने कपड़े घरों में उतार कर आओ, उसके बाद आकर हिजाब पर उंगली उठाओ, उसके बाद हिजाब पर उंगली उठाओ। कपड़ा पहन कर आ रहे हो और ये भी तो हिजाब है, ये मर्दों का हिजाब है, ये हमारा हिजाब है, इनको घरों में उतार कर आओ, फिर आकर बात करो, फिर हम सोचेंगे कि हम अपनी बहनों के हिजाब उतारें या उनके रखें। तुम अगर हिजाब के खिलाफ आते हो तो कपड़े उतार कर आओ, नंगे मैदान में आओ, और घरों में तुमने जो और कपड़े पहना रखे हैं वो भी उतार कर फेंक दो। अरे वो हिजाब नहीं है बल्कि वो कपड़ा है, कपड़ा जो हम पहन कर आ गए। उन नादानों को ये भी समझ में नहीं आता है, कपड़े पहन कर आ रहे हैं, अरे वही तो है, वही तो हिजाब है, वही तो है, कपड़ा ही तो हिजाब है, कपड़ा ही तो बुर्का है। तुम हाथों में वो कपड़े लेकर आ रहे हो, वही तो हिजाब है। अगर वो चेहरे पर रख दो तो ये चेहरे का हिजाब, सीने पर रख दो तो सीने का हिजाब। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लाम वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब सबसे सच्चा मजहब है। अरे आज अगर हमारे दिल के अंदर या किसी इंसान के दिल के अंदर किसी गैर को देखकर, किसी औरत को देखकर अगर उसके दिल में फितूर आता है या अगर कोई रिश्ता देखने के लिए जाता है तो सबसे पहले वो क्या देखता है, सबसे पहले चेहरा देखा जाता है, चेहरे से मोहब्बत होती है, चेहरा देखकर नफ्स भड़कता है। अरे अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लाम वाले हैं कि हमारे सरकार ने उस चेहरे पर ही पर्दा रख दिया है, उस चेहरे पर ही कपड़ा रख दिया है, ना तो चेहरा कोई देखेगा ना उसके दिल में कोई फितूर आएगा, चेहरे पर ही रख दिया है। और तुम बताओ कि जब तुम अपने घर के लिए कोई बहू देखने के लिए जाते हो, पहले तुम चेहरा देखते हो या किसी और चीज को देखते हो? तुमने हिजाब बुर्के पर उंगली नहीं उठाई है बल्कि कपड़ों पर उठाई है, तो कपड़े घरों में उतार कर। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लाम वाले हैं, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।